ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی سرکار پر ایک اور وار، بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا روسی تیل خریدنے کی وجہ سے بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت روسی تیل سے منافع کما رہا ہے، یوکرین جنگ میں روس کی مدد کر رہا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے امریکہ نے روسی تیل خریدنے کا ہدف دیا تھا۔ نئی دلی پر تنقید کرنے والے خود روس سے تجارت کر رہے ہیں۔ جادو کی جپھیاں، خوشامدیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ روس سے تیل کی خریداری بھارت پر پڑنے لگی بھاری۔ امریکی صدر نے مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ ایک انٹرویو میں کہا روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ We settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. امریکی صدر نے 1 اگست سے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ روس سے فوجی ساز و سامان اور تیل کی خریداری پر جرمانہ بھی عائد کیا۔ India has charged basically more tariffs than almost any other country. They are going to pay 25%. گزشتہ روز بھی صدر ٹرمپ نے واضح کیا بھارت نہ صرف روس سے پیٹرول خرید رہا ہے بلکہ اسے اوپن مارکیٹ میں زائد منافع پر بیچ رہا ہے۔ اس طرح بھارت یوکرین جنگ میں ماسکو کی مدد کر رہا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ اور یورپی یونین نے ہی بھارت کو روسی تیل خریدنے کا ہدف دیا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بیان میں امریکہ کا نام لیے بغیر یہ بھی کہا جن ملکوں نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ خود بھی روس سے تجارت کر رہے ہیں۔ شبلی فراز، زمر ایوب، زرتاج گل نااہل قرار۔ ای سی پی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ایم این اے رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور حسن نواز بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل ساہی اور محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ 9 مئی کے مقدموں میں سزا کے بعد اب تک 12 ارکان پارلیمان نااہل قرار دیے جا چکے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات کی نشست بھی خطرے میں پڑ گئی۔ شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی گئی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا شیخ وقاص اکرم 40 روز سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کے 40 روز غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ نوشین افتخار نے پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف تحریک پیش کر دی۔ To the notice of the National Assembly that Sheikh Waqas Akram NA 109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. Speaker is bound. کسی مجمع کو اڈیالہ جیل پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، داخلہ کے وزیر مملکت کا اعلان۔ طلال چودھری کہتے ہیں پہلے پھوپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی، اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے؟ احتجاج 100 بار کریں، گرفتار نہیں کریں گے۔ گولڈ سمتھ کے پوتے یہاں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ قانون اسی سال کا توڑے یا 18 سال کا، ایک ہی بات ہے۔ آپ احتجاج 100 بار کریں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آنٹی ریحانہ کو یا کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ انتظامیہ کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ ہم سہولت دیں گے، پروٹیکشن دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے گولڈ سمتھ کے پوتے بن کے جہاں کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ زائرین کی سڑک کے ذریعے ایران روانگی بہت بڑا رسک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بتایا خطرے سے بچنے کے لیے زائرین کو فضائی سفری سہولت دینے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، چارٹر فلائٹس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ ایرانی صدر سے بھی بات کی، ایرانی صدر نے فی الحال ایک فلائٹ کی اجازت دی ہے۔ ہم نے کر دیا ہے کوئی بھی پرائیویٹ کیریئر وہ چلانا چاہتا ہے اس روٹ کے اوپر جو ہماری پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کو بھی ہم اجازت دی ہوئی ہے تاکہ میکسیمم زائرین وہ ٹرانسپورٹ ہو سکیں۔ ایران اور عراق میں اربعین کے لیے ایران کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے الاؤ کر دیا ہے، انہوں نے فی الحال ایک فلائٹ الاؤ کی ہے۔ رسک روڈ کا اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری اجازتیں دی ہیں، لوگ اس کو اویل بھی کر رہے ہیں۔ یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا الزامات پر سخت رد عمل، کہا حکومت پاکستان معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی۔ یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔
یوکرینی حکام کی جانب سے پاکستان کو باضابطہ طور پر آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، یو این چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ آج رات سے 8 اگست تک شدید بارش کی پیشگوئی ہے۔ سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 8 اگست تک ملک بھر کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ جہلم، چناب، کابل سمیت تمام بڑے دریا بھر سکتے ہیں، جس سے درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کا امکان ہے۔ ہنزا، شگر اور خنجراب متاثر ہو سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ہدایت کی ہے کہ عوام ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کریں، قیمتی سامان، گاڑی اور مویشی اونچے مقامات پر منتقل کریں۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ قدرتی آفت نے دھارالی گاؤں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ خوبصورت ہوٹل، مکان ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ پہاڑ سے اترتا سیلابی ریلا سب بہا لے گیا۔ متعدد سیاح لاپتہ ہو گئے۔ پنجاب کابینہ نے صنعتی مزدوروں کو 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 130 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ لیبر کمپلیکس سندر قصور لیبر کالونی ٹیکسلا کے مزدوروں کو قراردادی کے ذریعے فلیٹ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے فلیٹوں کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ صنعتی مزدوروں کے لیے مزید 3000 فلیٹس بنانے کا بھی حکم دیا۔ فلڈ ڈیوٹی انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا۔ کابینہ نے ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری دے دی۔ تندوری روٹیوں پر دوڑتے لال بیگ، یہ کسی عام ہوٹل کا کھانا نہیں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کا کھانا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران لنچ بریک میں لال بیگ روٹیوں پر چہل قدمی کرتے نظر آئے۔ لنچ کے لیے آئے ایم این اے نے لال بیگوں کی ویڈیو بنا لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لیتے ہوئے کیفیٹیریا کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھارت نے 6 سال پہلے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ یوم استحصال کشمیر، اسلام آباد سے کراچی تک ایک ہی صدا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں ریلی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کراچی میں صوبائی وزراء کی قیادت میں ریلی مزار قائد پہنچی۔ کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد حل ہونے کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ جو فتح پاکستان کو ہماری پاک فوج کی مہارت سے اور پوری قوم کے جذبے سے ملی، جس نے دوبارہ اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کی قیادت میں یکجہتی واک ہوئی۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر پر پی ٹی آئی سیاسی نوٹنکی کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تحریک انصاف کے احتجاج پر رد عمل، کہا آج کے دن کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے چننا افسوسناک ہے۔ آج کا دن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے چننا، کس کو میسج دے رہے ہیں آپ؟ بھارت کو؟ پاکستان کی پوری قوم کشمیری عوام کے لیے سولیڈیرٹی کے لیے یہ دن منا رہا ہے، اور اس دن آپ ایک سیاسی نانسنس شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کے پاس پورے سال میں 365 دن ہے، آپ کوئی اور دن چنتے؟ وہ ملک جو دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا، اس معیشت کو لا کے اگلے 4 سال میں دنیا کی 47ویں معیشت میں ڈبو دیا گیا، اس بھنور سے نکال رہے ہیں۔ اقتصادی اسٹیبلٹی آ چکی ہے، ہم اب ترقی اور گروتھ کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ لندن میں کشمیری مظاہرین کا بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین نے بھارت اور نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی کی۔ کشمیری مظاہرین برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے مارچ کرتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن پہنچے اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مظاہرے میں کشمیریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
مظاہرین نے غزہ کے حق میں بھی نعرے بازی کی۔ گورنر سندھ نے سی ای او کے الیکٹرک مونے سلوی کو عبوری ریلیف سے انکار کر دیا ہے۔ کامران ٹیسوری نے مونے سلوی کی درخواست مسترد کر دی۔ سندھ محتسب کا فیصلہ برقرار، معاملہ مکمل سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سی ای او کے الیکٹرک پر 25 لاکھ روپے جرمانہ برقرار رکھا گیا ہے۔ سندھ محتسب نے بتایا کہ اس میں مونے سلوی پر کام کی جگہ پر ہراسانی کا الزام ثابت ہو چکا۔ اعلامیے کے مطابق گورنر ہاؤس نے انصاف اور قانونی عمل کے مفاد میں مکمل سماعت کا فیصلہ کیا۔ سماعت کے لیے 11 اگست کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، طاقتور کا بھی احتساب لازم ہے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر 19 سالہ سدرا عرب کے قتل کا کیس، عدالت نے گرفتار 6 ملزمان کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے تکیہ اور لوڈر رکشے کی برآمدگی کے لیے ریمانڈ مانگا۔ سدرا کی لاش کو لوڈر رکشے پر رکھ کر قبرستان پہنچایا گیا تھا۔ جرگے کے سربراہ مرکزی ملزم عصمت اللہ خان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقتولہ کا والد عرب گل، سسر سلیم گل، لوڈر رکشہ مالک مانی گل کو بھی پیش کیا گیا۔ مقتولہ کے پہلے شوہر ضیاء الرحمان، بھائی اور چچا کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا آئندہ تاریخ تک تفتیش مکمل کی جائے، مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ تمام ملزموں کو دوبارہ 9 اگست کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ گھوٹکی میں چلتے ٹریلر کا ٹائر اچانک نکل گیا، 2 بچے کچل کر جاں بحق ہو گئے۔ ڈہرکی کے قریب قومی شاہراہ پر بچے سڑک کنارے کھیل رہے تھے کہ تیز رفتار ٹریلر کا ٹائر اچانک نکل گیا اور بچوں سے ٹکرا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز اور ذوالفقار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ دونوں بچوں کی عمر 6 سے 9 سال کے درمیان ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے حیدرآباد کالونی میں گھر کے اندر فائرنگ، ایک شخص نے اپنے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا، اب گولی لگنے سے بھابھی زخمی ہو گئی۔ تفصیل کیا ہے کامل عارف سے جان لیتے ہیں۔ کامل بتائیے۔ جی دیکھیے، اب سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے، کراچی کا علاقہ ہے جمشید کوارٹر حیدرآباد کالونی۔ وہاں پر ایک شخص نے گلی میں اپنے والد کو جو کہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے ان کو قتل کیا، فائرنگ کی، اور اس کے بعد ان کو زخمی حالت میں گھسیٹتا ہوا بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر لے گیا، اور گھر کے اندر جا کے اس نے اپنے بھائی 40 سالہ حمید کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی بھابھی پر بھی گولیاں چلائیں، جس سے اس کی بھابھی 35 سالہ وہ شدید زخمی ہے۔ پولیس نے موقع پہ پہنچے، جب علاقہ کی پتہ دی تو پولیس موقع پہ پہنچی۔ ملزم نے فرار ہوتے ہوئے پولیس اہلکاروں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، پولیس اہلکاروں پہ فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ اس نے کیوں کیا، کہ قتل کی وجوہات کیا ہیں، اپنے والد اور بھائی کو قتل کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور بھابھی کو کیوں زخمی کیا ہے، اس حوالے سے تحقیقات کریں گے، لیکن ملزم کو ابھی گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ علاقہ وکیل بھی بڑی تعداد میں جمع یہاں پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ کامل۔ ملک میں سیاحت کے بے پناہ مواقع ہیں، دریا، سمندر، جنگل، آبی حیات، یہاں کیا نہیں۔ ایک سے ایک کھانے جو انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیں، پھر بھی ہماری سیاحت اتنی کم کیوں ہے؟ ہمارے نمائندے تابان ظفر نے ایک سیاحتی مقام کا رخ کیا اور یہ سوال بھی اٹھائے گئے۔ دریاؤں کے قریب سیاحت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ دریا ہمارے لیے کتنی بڑی زندگی ہے۔ رائڈ آل اوور دا ورلڈ، لوگ بھی آئیں گے اور ہماری ٹورزم انڈسٹری کو تھوڑا سا فروغ ملے گا۔ روڑی اور سکھر سے اس پہ زپ لائن بن جانی چاہیے، اس کے دونوں اسپاٹس ہوں۔ پراٹھے، پوری، چنے، آملیٹ، قیمہ، حلوہ، لسی، ناشتے کی یہ میز ایک کشتی پر سجی ہوئی ہے۔ کراچی سے کچھ صحافی سکھر آئے تو انہیں صبح ہی صبح دریائے سندھ کی سیر کرائی گئی، سکھر کی اہمیت بتائی گئی۔ کراچی سے کوئی نادرن ایریا بھی جائے تو اس کو 8 گھنٹے لگتے ہیں، تو ہی مسٹ اسٹے سکھر۔ سکھر کوئی معمولی شہر نہیں، اس نے تاریخ کے کئی دور دیکھے ہیں اور یہاں دیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے۔ دریا بھی یہاں موجود ہیں، جنگلات بھی یہاں موجود ہیں، شہر بھی یہاں موجود ہے، وائلڈ لائف پوری موجود ہے۔ انڈس ڈولفن جو دنیا کی ریئر ہے، جو صرف انڈس میں پائی جاتی ہے، دریائے سندھ میں، اس کا یہ ہیبیٹیٹ ہے، مسکن ہے۔
لیکن شکوہ وہی کہ ہم اپنے بہترین اثاثوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دنیا کو ان سے روشناس نہیں کراتے۔ ہمارے پاس موہنجو دڑو ہے، ایک پوری سویلائزیشن یہاں پہ گزری ہے جس کو ہم ٹورزم میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم لا سکتے ہیں بہت سارے سیاح، وہاں سے ہم ریونیو کما سکتے ہیں۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے بعد دریائے سندھ جوبن پر ہے، پانی تیزی سے سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پانی آیا ہے تو دریا میں زندگی دوڑ رہی ہے۔ دریائے سندھ کے اس مقام کو سیاحتی مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ تابان ظفر، ARY نیوز، سکھر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔